السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، کینسر ایک ایسا مرض ہے، جب اس کی رپورٹ آتی ہے انسان اسی وقت آدھا مر جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بیماری سے پوری انسانیت کی حفاظت فرمائے۔ کوئی سی بھی بیماری ہو، اللہ پاک ہر بیماری سے ہمیں بھی اور ہمارے ساتھ ساتھ تمام انسانوں کو محفوظ فرمائے۔ بیماری ایک ایسی چیز ہے دوستو جو انسان کو پورا توڑ دیتی ہے، کہیں کا نہیں چھوڑتی۔ اللہ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ انسٹاگرام پہ دو تین بہنوں نے اور بھائیوں نے مجھ سے ریکویسٹ کی تھی کہ کینسر پر کوئی ویڈیو بنائیے، کوئی دعا بتائیے، کوئی اچھا سا عمل اور وظیفہ بتائیے، کیونکہ ہمارے گھر میں اس طرح کے پیشنٹ ہیں۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بیماری سے ان کے اہل خانہ کو، جو بھی ان کے گھر میں اس وقت بیمار چل رہا ہے، اللہ پاک اس کو شفا یاب فرمائے۔ دوستو، میں بھی اس راستے سے گزر چکا ہوں۔ میرے والد صاحب کو جب یہ بیماری ہوئی تھی تو مجھے پتا ہے کہ یہ انسان کو کتنا زیادہ پریشان کرتا ہے اور پوری فیملی کو کس طریقے سے توڑ دیتا ہے۔ ایسے لوگوں پر خاص طور سے دوستو رحم کھانا چاہیے، ان کا خیال کرنا چاہیے اور ان کا ہر طریقے سے جہاں تک ہو سکے آدمی ان کا خیال رکھے۔ بہرحال دوستو، میں آپ کو وظیفہ بتانے والا ہوں۔ یہ وظیفہ انڈیا کے ایک مشہور عالم دین ہے، حضرت مولانا احمد لاٹ صاحب۔ انہوں نے اس وظیفے کو بتایا تھا اور اس وظیفے کے بارے میں یہ بتایا تھا کہ یہ وظیفہ بہت زیادہ مجرب ہے، کہ جب یورپ کے اندر یہ وظیفہ کسی نے اپنے کسی مریض پر کیا تو وہاں کے ڈاکٹرز حیران رہ گئے، یعنی جن کی رپورٹ بہت زیادہ ایب نارمل تھی، جن کی رپورٹس ایسی آ رہی تھی کہ بھائی اب بچنے کے کوئی چانس نہیں ہے، لیکن اللہ کا کرم ایسا ہوا، اس درود اور اس وظیفے کی برکت سے اللہ نے ان کو شفا یاب کر دیا۔ تو دوستو، آپ بھی اس کو ضرور ایک مرتبہ پڑھے، کوشش کرے۔ اگر اللہ نے زندگی رکھی ہوگی تو انشاءاللہ اس کی برکت سے ضرور شفا یاب جلدی سے آپ کا مریض ہو جائے گا اور بہت جلد ہوگا۔ وظیفہ یہ ہے، آپ خود بھی کریں اور ایسے تمام دوستوں تک، احباب تک ضرور شیئر کریں جو اس طرح کے مرض کے اندر اس وقت الجھے ہوئے ہیں۔ آپ کو یہ کرنا ہے، میں آپ کو درود شریف بتاؤں گا۔ پہلے 7 دفعہ درود شریف پڑھنا ہے، پھر 7 دفعہ الحمد شریف یعنی سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، پھر 7 دفعہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد پڑھنی ہے، پھر آخر میں 7 دفعہ پھر اسی درود شریف کو پڑھنا ہے۔ درود شریف دوستو یہ ہے، اللہم صلی علی محمد بعدد کل داء و دواء وبارک وسلم۔ ایک بار پھر بتا دیتا ہوں، اللہم صلی علی محمد بعدد کل داء و دواء وبارک وسلم۔ 7 دفعہ یہ درود پڑھے، پھر 7 دفعہ سورہ فاتحہ پڑھے، پھر 7 دفعہ سورہ اخلاص پڑھے، پھر 7 دفعہ واپس اسی درود کو پڑھے۔ یعنی یہ 4 اسٹیپ آپ کو کرنے ہیں۔ اس کے بعد اگر مریض کے اندر خود ہمت ہے تو وہ خود کر لے، اور اگر اس کے اندر ہمت نہیں ہے تو اس کے آس پاس جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان سے کہے کہ آپ یہ وظیفہ، یہ عمل اپنی مبارک زبان سے پڑھ کر پانی پر، دوائیوں پر اور اس مریض پر دم کر دے۔ انشاءاللہ اللہ کی ذات سے یقین ہے دوستو، آپ یقین رکھے، بھروسہ رکھے اور حالات سے لڑتے رہے۔ حالات کے سامنے کبھی اپنے آپ کو اتنا زیادہ سرنڈر کر کے اپنے آپ کو اتنا زیادہ مایوس نہ کرے کہ بھئی اب پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہو جائے۔ کوئی مسئلہ نہیں، اگر اللہ کی چیز ہے، اللہ چاہے تو زندگی دے دے اور اللہ چاہے تو اپنی امانت کو واپس دے دے۔ کوئی مسئلہ نہیں، ٹینشن آئے گی اور دکھ بھی ہوگا، یقیناً ہوگا۔ میں بھی گزر چکا ہوں اس حال سے، لیکن کیا کرے، بہرحال یہی اللہ نے اسی طریقے سے دستور بنایا ہے، اس کا یہی نظام ہے۔ انشاءاللہ آخرت میں پھر ملاقات ہو جائے گی۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں دوستو، یہ عمل، یہ وظیفہ جس نے کیا، یقین سے کیا، بہت سے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شفا یاب فرمایا۔ جو بیچارے جن کو نہیں اس سے شفا ملی تو بس ان کی زندگی کا آخری وقت تھا، زندگی ختم ہو چکی تھی۔ اور پھر دوستو، ہم مسلمان ہیں، ہمارا یقین ہے کہ مانگ تو سکتے ہیں اللہ سے، لیکن اس پر کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ یہ ہوگا ہی۔ ہاں، بس ایک آدمی کے سامنے ایک راستہ ہے کہ بھائی اس عمل سے بھی آپ اللہ کو ضرور پکاریں۔ یہ وظیفہ خود بھی کرے اور دوسروں تک بھی ضرور شیئر کرے۔ اور اس پوری ویڈیو کو دیکھنے کے بعد دوستو، اگر کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو تو مجھ سے ضرور کمنٹ کر کے پوچھ لے۔ دعاؤں میں یاد رکھنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔